رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر جو فعال قوتیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو فعال قوتیں ہوتی ہیں یہ تقریباً 4 ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قوت ہوتی ہے وہ قوت دافع ہوتی ہے، اور نمبر 2 قوت ماسکہ ہوتی ہے، اور نمبر 3 قوت عظمہ ہوتی ہے، اور نمبر 4 قوت مدبرہ بدن ہوتی ہے۔ تو یہ 4 جو ہیں یہ فعال قوتیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں اور بولی جاتی ہیں۔ تو ان میں سے جو قوت دافع ہوتی ہے، تو یہ قوت جو ہوتی ہے جسم کے اندر جو ناموافق مواد ہوتا ہے یہ اس کو خارج کرتی ہے، اور یہ قوت جو ہوتی ہے یہ اعصابی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو قوت ماسکہ ہوتی ہے، تو یہ قوت جو ہوتی ہے یہ جو غذا ہوتی ہے، تو یہ غذا کو اس وقت تک روک کر رکھتی ہے جب تک وہ ہضم نہیں ہو جاتی، اور یہ عضلاتی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو قوت عظمہ ہے، اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غذا کو جذب کر کے جو اس کا رس ہوتا ہے، تو اس کے رس کا یہ خون بناتی ہے، اور یہ غدی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قوت مدبرہ بدن جو ہوتی ہے، تو یہ البتہ خون سے پیدا ہوتی ہے، اور باقی جتنی قوتیں ہوتی ہیں یہ ان کو کنٹرول وغیرہ کرتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب قوت دافع کے اندر تیزی واقع ہوتی ہے، تحریک جو ہے وہ واقع ہوتی ہے، تو اس وقت پھر اسہال جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر قوت ماسکہ کے اندر تیزی آئے، جب تحریک پیدا ہو جائے اور شدت جو ہے وہ پکڑ جائے، تو پھر قبض کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب قوت عظمہ کے اندر تیزی آئے تو پھر مروڑ پیدا ہوتے ہیں، اور جلن کے امراض جو ہیں وہ جسم کے اندر جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ بالکل میں نے خلاصہ آپ کے ذکر کا جو ہے خدمت کے اندر ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو ویڈیو جو ہے وہ ہماری بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جو مبتدی حضرات ہیں، جو ابھی ابتدائی مراحل کے اندر ہیں، جو سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ ان دوستوں کی خدمت کے اندر بالکل مختصراً خلاصہ جو ہے وہ میں نے پیش کیا ہے، تاکہ جو قانون مفرد اعضاء ہے آہستہ آہستہ اس کی سمجھ آ جائے، اور اس کے جو قانون ہیں اور اس کے جو اصول ہیں وہ ہمیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ جو آدمی فرمایا گیا اگر دیوار کے اوپر کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ نے یہ آر نہیں محسوس کرنی کہ یہ تو دیوار کے اوپر بات لکھی ہوئی تو میں یہ دیکھ کر کیوں اس کے اوپر عمل کروں۔ ہاں، اگر وہ اچھی بات ہے، چاہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے بھی آپ نے وہ چیز جو ہے وہ اٹھا لینی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو اصول میں آپ کی خدمت کے اندر رکھ رہا ہوں یہ ایک قانون کے تحت ہے۔ ایک الحمدللہ 2 اور 2 جیسے 4 ہوتا ہے، کبھی 5 نہیں ہو سکتا، 3 نہیں ہو سکتا۔ یہ مکمل قانون ہے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر ذکر کی ہیں۔ ان کو ذہن نشین کریں، ان کو یاد کریں، اور بار بار ان کو آپ جو ہے وہ پرکھیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازیں گے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔